चैप्टर नंबर 12 क़यामत, मसीह और इब्तिदाई कलीसिया। जल्दी करो, देर हो रही है। इसने हमें कई दफ़ा बताया था कि ये होने वाला है। मैं नहीं समझा कि क्यों इस तरह लगता है कि वो इस तरह मरना चाहता था। उसे वक्त और हर चीज़ के बारे में मालूम था। उसने हमें आखिरी रात फिर बताया था। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि लाश को लगाने के लिए खुशबूदार चीज़ें तैयार कर सकें। जब सबत के दिन गुजर जाएंगे तो फिर हम वापस आएंगे। हम बस यही कर सकते हैं, लेकिन ये अब से 3 दिन के बाद होगा। ध्यान से अपना पाँव नीचे रखना। काहन पिलातस के पास वापस आए। जनाब, ये धोखेबाज जिसे आपने मसलूब किया है कहता था कि वो मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। ये बहुत बुरा होगा अगर उसके शागिर्द अंदर घुसकर उसकी लाश को निकाल ले गए। आपको ये सब रोकने के लिए कब्र के बाहर मुहाफ़िज़ बिठाने चाहिए। मैं मुहाफ़िज़ भेज दूंगा, तुम उसे जितना महफूज बना सकते हो बना लो। अब तुम ध्यान रखना कि कोई इस मुहर को ना तोड़ सके। कोई भी मेरे आदमियों की नज़रों से बच नहीं सकता। हा, तुम अपने मरे हुए मसीह के भागने के बारे में परेशान ना होना। हमने कभी कोई लाश नहीं खोई। ऐसे ही है ना नौजवानों? यीशु मसीह को दफनाने के 3 दिन बाद ये पहला मौका है कि हमने किसी मरे हुए शख्स की निगरानी की है। जल्दी रोशनी हो जाएगी और फिर हमें आज़ादी मिल जाएगी। जल्दी रोशनी हो जाएगी, जल्दी करो। अब तकरीबन 3 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। काश हम ये पहले कर सकते। फिर ज़िलज़ला आया। हाय, उन लोगों की चीखें सुनो। लगता है कि कोई ज़ख्मी हुआ है। क्या? ये खुदा है। वो पत्थर हटा रहा है। ये हमें मार देगा। खुदाया रहम कर, मुझे अकेले छोड़कर ना जाओ। खुदाया रहम कर, ये नहीं हो सकता। अपनी जानें बचाने के लिए भागो। वो पत्थर बहुत बड़ा है। हम उसे हटाने के लिए लोग कहाँ से ढूंढेंगे? मुझे नहीं मालूम, मगर 3 दिन और 3 रातें गुजर चुकी हैं। मसालों के बगैर लाश में से बदबू आ रही होगी। उन्हें नहीं मालूम था कि सिपाही कब्र की निगरानी कर रहे थे। चंद लम्हों के बाद किसी ने पहले ही पत्थर को सिरका दिया है। उसकी लाश नहीं है, कब्र खाली है। वहाँ कफन पड़ा है। वो तुम कौन हो? यीशु की लाश कहाँ है? हैरान ना हो, मुझे मालूम है तुम यीशु को जो कि मसलूब हुआ ढूंढ रहे हो। वो यहाँ नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने कहा था। आओ वो मुकाम देखूं जहां वो पड़ा था और जाकर उसके शागिर्दों को बताऊं कि यीशु उनको गुलेल में मिलेगा। यीशु जिंदा है तो कह रहा है कि वो मुर्दों में से जी उठा है, बिल्कुल लर्ज की तरह। ये आदमी फरिश्ते हैं। जल्दी करो, हमें जाकर शागिर्दों को बताना चाहिए यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हम अभी कब्र से वापस आई हैं। यीशु वहाँ नहीं है, लेकिन फरिश्ते वहाँ थे। हमें याद आया कि यीशु ने कहा था कि वो तीसरे दिन फिर जी उठेगा। फरिश्तों ने कहा है कि यीशु तुम्हें गुलेल में मिलेगा। पतरस, तू कहाँ जा रहा है? कब्र पर। योना भी उसके पीछे गया और पतरस से आगे भागा। योना, इंतज़ार कर, मैं तेरे जितना तेज़ नहीं भाग सकता। ये खाली है, इसका क्या मतलब है? योना, कब्र में कफन इस तरह इकट्ठा होकर पड़ा है जैसे कि वो अभी उठकर गया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन फरिश्ते कहाँ हैं? औरतों ने यकीनन रवाया देखी है। क्या तुमने सफ़ेद कपड़ों में मबलूस आदमियों को देखा है? यहाँ ना कोई आदमी, ना ही फरिश्ते, कुछ भी नहीं था। इसका जिस्म गायब है। दबी दबी हिचकियाँ। ए औरत, तू क्यों रो रही है? क्योंकि वो मेरे खुदावंद को, पैगंबर को ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। मरियम,
استاد مریم مجھے نہ چھو، میں ابھی اللہ کے پاس سے نہیں اٹھایا گیا، لیکن جا اور جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے شاگردوں کو بتا اور انہیں کہے کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔ میرے خداوند کے پیغمبر تو زندہ ہے۔ شاگردوں نے اس بات کا یقین نہ کیا کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ پطرس اور یونا کو قبر میں سے کچھ نہیں ملا، بس مجھے شک ہے کہ اس کی لاش کو کوئی چوری کر کے لے گیا ہے۔ ان بے وقوفوں عورتوں کو اپنی باتیں بند کرنی ہوں گی، یہ سب لوگوں کو پریشان کریں گے۔ ہم اماؤس واپس جا رہے ہیں، یہاں ہمارے لیے اور کچھ نہیں رہا۔ یہ تیسرا دن ہے۔ ہاں، اگر اسے مردوں میں سے جی اٹھنا ہوتا تو پھر اس نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں مرنے کیوں دیا؟ ہاں، اور اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا تھا تو اسے یہ سب کچھ راز میں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کیا میں تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں؟ تو نے ہمیں ڈرا دیا، تو کہاں سے آیا ہے؟ یقیناً یہ سیر کرنے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ جب میں تمہارے پاس سے گزرا تو تمہیں باتیں کرتے پایا، تم دکھی نظر آ رہے ہو۔ کیا تو نے سنا نہیں پچھلے 3 دن میں یسوع ناصری کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ہمیں امید تھی کہ وہ مسیح ہے، لیکن اسے مصلوب کر دیا گیا۔ آج صبح کچھ عورتیں اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو وہاں نہ پایا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے وہاں فرشتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے کہا کہ وہ زندہ ہے۔ بس 2 شاگرد قبر کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے نہ ہی یسوع کو اور نہ ہی فرشتوں کو دیکھا، اگرچہ اس کی لاش غائب تھی۔ تم لوگ وہ باتیں جو نبیوں نے مسیح کے بارے میں لکھی ہیں ان پر یقین کرنے میں کمزور ہو۔ کیا کلام مقدس اس بات کی پیشن گوئی نہیں کرتا کہ یسوع اپنی جلالی بادشاہت کام کرنے سے پہلے دکھ اٹھائے گا؟ یسوع ناصری جسے انہوں نے مصلوب کیا، اس نے مسیح ہونے کا اور خدا کے برابر ہونے کا دعویٰ کیا، تو ونعوذ باللہ، کیا وہ نہیں تھا؟ یسیع نبی نے کہا تھا کہ مسیح خدا قادر متعلق ابدیت کا باپ کہلائے گا۔ کیا یسوع نے نہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اسے دیکھا تو تم نے اللہ پاک کو دیکھا ہے؟ تو اس کا دعویٰ پورا طرح سے کلام مقدس میں ثابت ہوا ہے۔ یسیع نے یہ بھی کہا تھا کہ مسیح اس وقت آئے گا جب اسرائیل یا یہودا میں کوئی یہودی بادشاہ نہ ہوگا، بس وہ اس وقت ہی ہوگا۔ اس نے مسلسل یہ کہا کہ یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوگا۔ میکا نبی کے مطابق وہ یہودا کے شہر بیت لحم میں پیدا ہوگا جس طرح کہ یسوع پیدا ہوا۔ کئی پیشن گوئیاں یہ بتاتی ہیں کہ وہ داؤد بادشاہ کے تسلسل سے پیدا ہوگا۔ دونوں یوسف اور مریم داؤد کی نسل میں سے تھے۔ نبی نے کہا تھا کہ وہ اندھوں کی آنکھیں کھولے گا اور قیدیوں کو رہائی دے گا۔ وہ اسرائیل کا چرواہا ہوگا اور ایک نجات دہندہ بن کر سیون میں آئے گا۔ یسیع نے پیشن گوئی کی تھی کہ اسرائیل اسے رد کرے گا۔ نبیوں نے اس کا دکھ اٹھانا پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس کا ایک دوست 30 چاندی کے سکوں کے بدلے اس کو دھوکہ دے گا۔ وہ اپنے پکڑوانے والوں کے سامنے نہیں بولے گا، وہ زخمی ہوگا اور گھائل کیا جائے گا۔ اس کی داڑھی نوچی جائے گی، وہ اس کے ننگے پن کی طرف دیکھیں گے اور اس کے منہ پر تھوکیں گے۔ وہ اپنی پیٹھ ٹھونکنے والوں کے حوالے کرے گا جب تک کہ اس کی شیعہ کسی بھی آدمی سے زیادہ نہ بگڑ جائے۔ وہ بالکل ایسے ہوگا جیسے کہ ایک بھیڑ ذبح ہونے کے لیے لے جائی جاتی ہے، اور اس سب کا نتیجہ اس کی موت کی صورت میں ہوگا۔ وہ ایک امیر آدمی کی قبر میں دفن کیا جائے گا۔ زکریا نبی ہمیں بتاتا ہے کہ نجات دہندہ کو اس کا ایک دوست چاندی کے 30 سکوں کے لیے دھوکہ دے گا۔ اس کے دوست اسے چھیدیں گے، اذیت دیں گے اور اس کے ہاتھوں کو زخمی کریں گے۔ لیکن یہ سانیہ ایسا نہ تھا جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ کیا یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی شخص اس کی زندگی اس سے نہیں لے سکتا؟
لیکن وہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی دیتا ہے۔ یسیع نبی کہتا ہے کہ خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، کیونکہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے پیش کی گئی تھی۔ وہ دوسروں کے گناہوں کے لیے ہلاک ہوا کیونکہ اس نے سب کے گناہ اٹھا لیے، اور وہ اپنی موت میں بہت سو کو بے گناہ ٹھہرائے گا۔